آج کی ہماری ویڈیو ایک بادشاہ اور وزیر پہ۔ ایک دن بادشاہ اپنے سارے نمائندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے بولا جو کچھ مانگو آج میں آپ کو دوں گا۔ تو وزیر نے بولا میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ آپ کے پاس جتنی سلطنت اور جائیداد ہے اس کا 20% اگر میرے پاس ہوتا تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتا۔ تو بادشاہ نے اسی ٹائم ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے میں بادشاہ نے بولا کہ میری آدھی سلطنت آپ کے نام۔ اسی حکم نامے کو جاری کرتے وقت بادشاہ نے ایک دوسرا حکم نامہ جاری کیا اور اس حکم نامے میں یہ کہا کہ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو وزیر بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ نے ابھی تو میرے نام آدھی سلطنت کی تھی، ابھی میرا سر قلم کرنے کا بول رہے۔ تو بادشاہ نے بولا میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا، ان کے مجھے آپ جواب دے دیں تو میرا پہلا حکم مانا جائے گا، یعنی کہ میری آدھی سلطنت آپ کے نام پہ ہو جائے گی۔ اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب نہ لے کے آئے تو میرا دوسرا حکم مانا جائے گا اور آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے اس سے 3 سوال پوچھے اور اسے 30 دن کا ٹائم دیا اور بولا کہ یہ 3 سوالوں کے جواب لے کے آ جاؤ اور میری آدھی سلطنت لے جاؤ، ورنہ میں آپ کا سر قلم کروا دوں گا۔ وزیر تو وزیر تھا، اس نے سارے وہاں کے عقلمند جتنے بھی بڑے بڑے آدمی تھے پڑھے لکھے ان سبھی کو بلا لیا اور ان سے یہ 3 سوال پوچھے، لیکن ان 3 سوالوں کا جواب کوئی بھی نہ دے پایا۔ وزیر کو جہاں بھی پتہ لگتا کہ وہاں پہ ایک انسان ہے جس کو اس کا علم ہو سکتا ہے تو وہاں پہ وہ چلا جاتا، یعنی کہ 29 دن وزیر گھومتا رہا ہر جگہ در بدر۔ اس کی حالت ایک بھکاری کے جیسی ہو گئی، اس کے کپڑے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے۔ 29 دن گزرنے کے بعد جب وزیر ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، وہاں پہ ایک فقیر کی جھوپڑی تھی جو اپنے کتے کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس فقیر نے وزیر سے بولا کہ بادشاہ نے آپ سے 3 سوال پوچھے ہیں۔ وزیر نے بولا ہاں بادشاہ نے مجھ سے 3 سوال پوچھے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ تو وہ فقیر بولنے لگا پہلے میں بھی اس کا وزیر تھا، بادشاہ نے مجھ سے بھی یہ 3 سوال پوچھے تھے۔ تو وزیر نے بولا کیا آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب مل گئے تھے؟ تو فقیر نے بولا ہاں مجھے 3 سوالوں کے جواب تو مل گئے تھے، لیکن میں نے بادشاہ کو بتایا نہیں اور یہاں میں آ کے جھوپڑی میں رہنے لگ گیا۔ تو وزیر نے بولا کہ وہ 3 سوالوں کے جواب مجھے بھی بتائیں۔ تو فقیر نے بولا ہاں میں آپ کو 3 سوالوں کے جواب تو بتا دوں گا، لیکن 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو فری میں بتاؤں گا، تیسرے سوال کے لیے میں آپ سے کچھ لوں گا۔ تو وزیر نے بولا مجھے منظور ہے، مجھے آپ بتائیں۔ تو فقیر نے بولا پہلے تیرا سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ نے یہ پوچھا تھا نا، تو وزیر نے بولا ہاں۔ تو اس نے بولا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، وہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو آنی ہی آنی ہے، وہ چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو سب کو آئے گی۔ تو تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ اور بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو فقیر نے بولا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہماری زندگی ہے، ہم زندگی کے دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، حالانکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جو بول رہے ہیں ہمارے منہ سے اگلا لفظ نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب فقیر نے 2 سوالوں کے جواب بتا دیے تو وزیر نے بولا مجھے تیسرے سوال کا جواب بھی بتائیں۔ تو فقیر نے بولا میں نے بولا تھا نا میں تیسرے سوال کے لیے آپ سے کچھ لوں گا۔ تو وزیر نے بولا مانگو، جو کچھ مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ تو فقیر نے بولا کہ اسی ٹائم فقیر کا کتا ایک پیالے میں دودھ پی رہا تھا، تو اس نے وہ پیالہ اٹھایا کتے کا جھوٹا دودھ والا اور وزیر کو دیا کہ لو یہ پی لو۔ تو وزیر نے بولا کہ نہیں یہ میں کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا۔ تو اس نے بولا کہ فقیر نے بولا کہ سوچ لے، یہ دودھ پی لے ورنہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور یہ دودھ پی لے گا تو آپ کو آدھی سلطنت بھی مل جائے گی۔ تو وزیر نے بنا سوچے وہ دودھ پی لیا۔ تو فقیر نے بولا یہی تھا تیرے تیسرے سوال کا جواب، یعنی کہ غرض۔ بادشاہ کا تیسرا سوال تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی غرض کیا ہے؟ تو غرض انسان کو پتہ نہیں کیا کیا کروا دیتی ہے، اور وزیر کو بھی غرض نے ہی کتے کا جھوٹا دودھ تک پلا دیا تھا۔ تو جب وزیر کو ان 3 سوالوں کے جواب ملے، تو جب انسان کو ان باتوں کا علم ہو، جب انسان کو ان 3 سوالوں کا
علم ہو جائے، یعنی کہ جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے، جیسا کہ ہمیں بھی پتہ ہے لیکن ہم یہ سوچتے تک نہیں ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، یہ ہماری زندگی جھوٹ ہے اور غرض ہم سے ایسے ایسے برے کام کرواتی ہے۔ جب ان چیزوں کا پتہ لگ جائے تو ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اسی بات کو لے کے جب اس پہلے وزیر کو یہ باتوں کا پتہ لگا تھا تو وہ وزیر بننے سے بہتر سمجھتا تھا کہ میں جھوپڑی میں رہ کے بھکاری بن جاؤں۔ جب ان باتوں کا اس وزیر کو علم ہوا تو وہ اتنا سوچ رہا تھا کہ محل پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اور ہمیں بھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، یہ زندگی ایک جھوٹ ہے اور غرض سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم میں بھی بہت سے ایسے وزیر گھوم رہے ہیں، یعنی کہ غرض کے چکر میں وہ پتہ نہیں کیوں کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ غرض ہم سے گناہ کرواتی ہے۔ اللہ ہمیں اس غرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔